Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the channel Little Biology, and this lecture I will discuss about the biology and its branches. First one, what is biology? Biology is the scientific study of life. यानी साइंसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए जिस वक्त हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी ज़िंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है. The word biology has been derived from two Greek words, bios which means life. बायोलॉजी का लफ्ज़ दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है. पहला है बायोस जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, एंड सेकंड वन इज़ लोगस विच मीन थॉट्स एंड रीजनिंग, और दूसरा है लोगस जिसका मतलब होता है थॉट यानी सोच, और रीजनिंग मतलब रीज़न करना, जजमेंट करना, या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि स्टडी या मुताला करना. तो जनरली हम इसकी तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि साइंसी मुताला ज़िंदगी का या साइंसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए ज़िंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है. Division and branches of biology. There are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of the major groups of organisms. तीन बड़ी डिवीजन्स हैं बायोलॉजी के अंदर जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ तरह की हयात को डील करती हैं, जो कि दर्ज झेल हैं. नंबर वन, ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी हम साइंसी तरीक़ाकार से जिस वक्त जानवरों का मुताला करते हैं तो इसको हम ज़ूलॉजी बोलते हैं. बॉटनी, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट, यानी जिस वक्त हम प्लांट्स का मुताला करते हैं तो इसको हम बॉटनी बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उन जानदारों को जो कि हम खुर्दबीनी, जिनको जनरली हम खुर्दबीनी जानदार बोलते हैं, यानी आँख से जिन जानदारों को हम नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप और उसकी डिफरेंट टाइप्स के तहत जिन जानदारों का मुताला कर सकते हैं, तो ये सारे साइंस या बायोलॉजी की इस शाख के अंदर आ जाते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. These divisions are further divided into different branches. बायोलॉजी के ये जो तीन डिवीजन्स थे, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये फर्दर कई तरह की ब्रांचेस में तकसीम किए गए हैं. जिस तरह की पहला है मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी जानदारों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता है. किसी भी जानदार की ज़ाहिरी सूरत हाल या एक्सटर्नल जो उसके फीचर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर एक प्लांट है और उसके एक्सटर्नल फीचर से मुराद ये है कि उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, जनरली वो कितना फैला हुआ है, इस तरह के एस्पेक्ट जो हैं ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं. दूसरा है एनाटमी. तो एनाटमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स. किसी भी जानदार की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के मुताले का नाम एनाटमी है. तो उसमें जिस तरह हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर एनाटमी में उसकी जाइलम आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है. तो इस तरह की इनर जो बॉडी पार्ट्स हैं, या फिर इंसान की बात कर लें तो इंसान के अंदर बॉडी में क्या कुछ है, उसके इनर साइड पे हार्ट है तो हार्ट की डायसेक्शन, और फिर लिवर है, बाकी जितने भी अंदरूनी पार्ट्स हैं वो उनका मुताला एंड डीप जो है वो एनाटमी के अंदर आता है. थर्ड वन इज़ सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है और किसी भी जानदार के सिंगल सेल के मुताले का नाम है. यानी सिंपली हम किसी भी एक सेल को ले लें, उसके अंदर उसके क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, उनके न्यूक्लियस का क्या काम है, तो ये सारा कुछ जो है सेल बायोलॉजी के अंदर आता है. नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस साइंस के अंदर हम मुख्तलिफ अफ़आल जो कि एक जानदार सर अंजाम देता है, ये उसकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली सर अंजाम पाते हैं, तो उसका मुताला करते हैं. मिसाल के तौर पर जाइलम किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फ्लोएम किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे इनर बॉडी पार्ट्स जिस तरह के एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किस तरह से वो आर्टिकुलेटेड है दीगर पार्ट के साथ, और इसी तरह फोटोसिंथेसिस हो गई, ये किस तरह से प्लांट के अंदर होती है, रिस्पायरेशन जानवरों पौधों सभी के अंदर किस तरह से होती है, ये सारा कुछ जो है ये फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी
لفظ ٹیشو سے نکلا ہے ہسٹ مین ٹیشوز. سو مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو از کالڈ ہسٹالوجی. جس وقت ہم ٹیشوز کا مطالعہ کرتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی جاندار کے ہوں, چاہے پلانٹ کے ہوں, اینیملز کے ہوں, مائکرو آرگنزم میں تو خیر ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر یونیسیلولر ہی ہوتے ہیں, تو اس برانچ کو ہم ہسٹالوجی بولیں گے. نیکسٹ ون از جینیٹکس. Genetics is the study of genes and their roles in inheritance is called genetics. یعنی کسی بھی جاندار کے جینز اور توارث جو کہ وہ فردر اپنی نسل کو پرسو کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, اس کا مطالعہ یا ان کیریکٹر کا مطالعہ جو والدین میں تھے اپنے بچوں میں نہیں ہیں, اس طرح کے یا بچوں کو منتقل ہوئے یا بچوں میں ہی نہیں ہیں, تو اس طرح کے جو کیریکٹر ہوں گے یہ سارے کے سارے جینیٹکس کے انڈر آئیں گے. نیکسٹ برانچ از ایمبریولوجی. ایمبریولوجی از سمپلی کالڈ ایز اسٹڈی آف ایمبریو کا مطالعہ. چونکہ تمام اینیملز یا پلانٹ جو ہیں یہ ایک جنین یا ایمبریو ہی سے ڈیولپڈ ہوتے ہیں, تو ایمبریو کا مطالعہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے. نیکسٹ ون از ٹیکسانومی. ٹیکسانومی از دی اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آرگنزمز انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. کسی بھی جاندار کی درجہ بندی کو ہم ٹیکسانومی کے انڈر اسٹڈی کرتے ہیں. تمام جاندار کلاسیفائڈ ہیں, اور مثال کے طور پر ایک اینیملس ہے تو اینیمل فردر 5 طرح کے گروپوں میں رکھے گئے ہیں, جو بڑے یعنی کہ ورٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ, یہ 2 کیٹیگریز ہیں, اور ان میں سے جو ورٹیبریٹ کیٹیگری ہے وہ 5 بڑی کیٹیگریز میں مزید ڈیوائڈ کی گئی ہے. انورٹیبریٹ بھی ایسے ڈیوائڈ کی گئے ہیں. تو اپنی اسٹڈی کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, جانداروں کی پراپر لوکیشن کے لیے جانداروں کو ترتیب دیا جاتا ہے. اور جب ایک کیریکٹر کے کیٹیگریز کو جس وقت کوئی انسان دیکھتا ہے یا کوئی سائنسدان دیکھتا ہے تو وہ پورے کے پورے اس کیٹیگری والے ان جانداروں, جانوروں یا پودوں کی, یا ان جانداروں سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں ان کی تمام خصوصیات کو سمجھ لیتا ہے. Taxonomy is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroup. جس وقت جانداروں کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے, ان کو پراپر نام دیا جاتا ہے, تو یہ سارا کام ٹیکسانومی کے انڈر آ جاتا ہے. تمام جانداروں کو کلاسیفائی کرتے ہیں گروپس کے اندر, سب گروپس کے اندر, فیملیز کے اندر, تاکہ وہ آسانی سے ڈیمانسٹریٹ کیے جا سکیں, آسانی سے اسٹڈی کیے جا سکیں. اور جس شاخ کے اندر ہم ان کو رکھتے ہیں اس طرح کلاسیفائی کر کے یا ان کو نام دیتے ہیں, تو یہ سارا کام جو ہے ٹیکسانومی کا ہوتا ہے. تو پلانٹ ٹیکسانومی بھی ہوتی ہے, اینیمل ٹیکسانومی بھی ہوتی ہے, فردر یہ ڈیوائڈڈ ہے. نیکسٹ برانچ از پیلیونٹولوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف فاسلز وچ آر دی ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزم. بہت سارے جاندار جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان کے آثار, ان کی باقیات ملتی ہیں, اور ان باقیات کے اوپر ڈیپ اسٹڈی یا ڈیپتھ میں اسٹڈی کی جاتی ہے اس شاخ کے اندر, اور اس شاخ کا نام ہے پیلنٹولوجی, یعنی اسٹڈی آف فاسلز. اردو میں فاسلز کو ہم رکاز بولتے ہیں, یعنی باقیات, مختلف جانداروں کی, جانوروں کی, پودوں کی, ان کے باقیات ملتی ہیں, اور جو کہ دنیا میں کبھی تھے لیکن آج ختم ہو چکے ہیں. اس کی سادہ سی اگزامپل جانوروں میں ڈائنوسار ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا لیکن آج نہیں ہے, تو یہ سارے پیلنٹولوجی کے انڈر آ جاتے ہیں. نیکسٹ ون از انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی کو ہم ماحولیاتی بیولوجی اردو میں بولتے ہیں. اٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف انٹریکشن بٹوین دی آرگنزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹس. جانداروں کا اپنے ماحول کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے, جو تبادلہ مبادلہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم انوائرمنٹل بیولوجی کے انڈر اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ ظاہری بات ہے ماحول کے اندر رہتا ہے, تو وہ پانی بھی یوز کرتا ہے غذا کے لیے, وہ لیونگ ایز ویل ایز نان لیونگ اسپیکٹس کو دیکھتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. اسی طرح سے انوائرمنٹ کے اندر پھر بایوٹک, ایبایوٹک سبھی فیکٹرز آ جاتے ہیں, تو ان سب کا مطالعہ انوائرمنٹل بایولوجی کے اندر آتا ہے. نیکسٹ ون از سوشل بایولوجی. This branch deal with the study of social behavior of the animal that make a society. کسی بھی جاندار کا جو سماجی اثر ہوتا ہے اور انٹریکشن ہوتا ہے, ایک سوشل اثر ہوتا ہے, اپنے ماحول کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر ایک انٹریکشن ہوتا ہے, تو اس کو سوشل بایولوجی کے انڈر رکھا جاتا ہے اور اسٹڈی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر سوشل بایولوجی میں ہم سمپل اگزامپل لیتے ہیں ہنی بی کی. ہنی بی چونکہ ظاہری بات ہے کلیکٹ کرتی ہے نیکٹر کو اور مختلف فلاورز پہ جاتی ہے, پھر وہاں سے اپنے ہول کے اندر آ جاتی ہے. وہاں پہ ہول کے اندر بھی وہ فردر ڈیوائڈڈ ہے. کچھ ڈرون ہیں جن کا کام جو ہے صرف اور صرف حفاظت کرنا ہوتا ہے,
کچھ ایک جو ملکہ ہوتی ہے وہ اس کا کام ہے انڈے دینا، اور اسی طرح سے کچھ ایسے فیمیل انفرٹائل ہیں ان میں جو کہ نیکٹر کو سک کر کے لاتے ہیں. تو یہ سارے کمبائن ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا ایکشن کرتے ہیں، تبھی ان کی کمیونٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. دوسری سائڈ پہ ہم انسان کی بات کر لیں تو انسان بھی سنگلی کچھ نہیں ہے، وہ اوور آل جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے تمام رسومات بھی ادا کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کے انتظام بھی کرتا ہے. ایک فیملی کو لے لیں تو فیملی کے اندر تمام بہن بھائیوں کا آپس میں ایک انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ہے سوشل بیولوجی کے انڈر آتا ہے، اور اس انٹریکشن کا مطالعہ سوشل بیولوجی یہ کہلاتا ہے. نیکسٹ ون از پیراسائٹالوجی. دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹس. بیولوجی کی وہ شاخ جو کہ پیراسائٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس کو ہم پیراسائٹولوجی بولتے ہیں. پیراسائٹس وہ جاندار ہوتا ہے جو دیگر کسی جاندار کے اندر یا کسی جاندار کے اوپر رہے، اپنی ساری کی ساری زندگی وہیں پہ گزارے، تو اس طرح کی جاندار کو ہم پیراسائٹس بولتے ہیں. یہ اینڈو پیراسائٹس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جب باڈی کے اندر رہے گا تو اینڈو پیراسائٹ کہلائے گا، جب باڈی سے باہر رہے گا تو اس کو ہم ایکزو پیراسائٹ یا ایکٹو پیراسائٹ کہیں گے. نیکسٹ ون از بایو ٹیکنالوجی. Biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کسی بھی جاندار کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو اس کو بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. انسان کی فلاح و بہبود اور انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی اچھی پروڈکٹ، اچھی فوڈ کے لیے، یا کسی بھی انسان کی بہتری چاہے وہ فوڈ کے زمرے میں آئے، کسی اور کیٹیگری میں آئے، تو اس کو بایو ٹیکنالوجی کے انڈر رکھا جاتا ہے. اور یہ اولڈسٹ برانچ ہے. صدیوں سے لوگ ملک جانوروں سے حاصل کرتے آئے ہیں، اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹ تیار کرتے رہے ہیں. تو یہ بایو ٹیکنالوجی ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ موسٹ ایڈوانس برانچ آف بیولوجی کنسیڈر کی جاتی ہے. نیکسٹ ون از امیونالوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف امیون سسٹم آف اینیملس. جانداروں کے مدافعتی نظام کے مطالعے کا نام امیونالوجی ہے. نیکسٹ ون از انٹومالوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف انسیکٹس. کیڑوں مکوڑوں کا اشرات کا مطالعہ انٹومالوجی کہلاتا ہے. نیکسٹ ون از بایو کیمسٹری. اٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی کیمسٹری آف ڈفرینٹ کمپاؤنڈ اینڈ پروسیس اکرنگ ان لیونگ آرگنزمز. کسی بھی جاندار کے اندر کون کون سے بایولوجیکل کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے بنتے ہیں، کس طرح سے ٹوٹتے ہیں، کس طرح سے ایکشن کرتے ہیں، اس ساری چیز کا مطالعہ جو ہے یہ بایو کیمسٹری کے اندر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹین، یہ مالیکیول جانداروں کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کس طرح سے بنتے ہیں، کس طرح سے یہ فضل کی سینتھسس ہوتی ہے، کیا کیا کام کرتے ہیں. نیکسٹ ون از فارماکولوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر افیکٹ آن دی سسٹم آف ہیومن باڈی. انسان کی باڈی کے اندر ادویات کا اثر اور ادویات کی تیاری اور ادویات، ان کا مطالعہ فارماکولوجی کے انڈر کیا جاتا ہے.